آپ لوگ لائیو جڑیے، مولانا صاحب بس 2 منٹ میں بیٹھنے والے ہیں آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، سرکار دو جہان پر، سرکار دو جہان پر سب کا درود ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ پڑھتے ہیں ہم درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے ہیں ہم درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے ہیں ہم درود تو ملتا ثواب ہے۔ بھیجیں اگر سلام تو، بھیجیں اگر سلام تو آتا جواب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ نعت پاک سماعت فرمائیں۔ مولانا کفیل اشرف صاحب۔ خدا کا جس طرح کوئی بھی ہمسر ہو نہیں سکتا، خدا کا جس طرح کوئی بھی ہمسر ہو نہیں سکتا، کوئی انسان محمد کے برابر ہو نہیں سکتا، کوئی انسان محمد کے برابر ہو نہیں سکتا۔ وہ ختم المرسلی امت امیکار رسالت کی، وہ ختم المرسلی امت امیکار رسالت کی، اب ان کے بعد کوئی بھی، اب ان کے بعد کوئی بھی پیغمبر ہو نہیں سکتا، کوئی انسان محمد کے برابر ہو نہیں سکتا، خدا کا جس طرح کوئی بھی ہمسر ہو نہیں سکتا، کوئی انسان محمد کے برابر ہو نہیں سکتا۔ محترم حضرات، ہم اور آپ جس شخصیت کے انتظار میں کافی دنوں سے انتظار میں ہیں، وہ شخصیت ہمارے سامنے اسٹیج پر جلوہ افروز ہے۔ آئیے اس شخصیت کو دعوت خطاب دی جائے جو خود اپنی ذات میں ایک انجمن ہے، اپنی ذات میں ایک انجمن ہے اور معلومات کا انسائیکلوپیڈیا ہے اور خود چلتا پھرتا کتب خانہ ہے۔ ایک ایسی شخصیت جو بیک وقت مقرر بھی ہے، بیک وقت مفکر بھی ہے اور بیک وقت ادیب بھی ہے، اور برادران وطن کے دلوں میں اسلامی تعلیم کا تعارف کرانے والی تنظیم قیام انسانیت کی طرف سے ایوارڈ یافتہ ہے۔ ایسی شخصیت جناب مولانا محمد کفیل اشرف صاحب نظری نوی کی ہے۔ میں ان سے بہت ہی ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ آپ جو ہے اسٹیج پر آپ جو ہے اپنے خطاب سے ہم تمام سامعین کو مستفید فرمائیں۔ مقرر عظیم آتا ہے، شان لطف عمیم آتا ہے،
مقرر عظیم آتا ہے، شان لطف عمیم آتا ہے، اہل محفل کو شم کرنے فکر پر کا شمیم آتا ہے۔ بیٹھے رہو بے، بیٹھے رہو جو بیٹھے رہو، اٹھ جا ابے، بیٹھے رہو۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں مولانا کفیل اشرف صاحب جو کہ بیٹھنے جا رہے ہیں۔ آپ کو ہم پوری لائیو دکھائیں گے، بس آپ دیکھتے رہیے اور ہمیں فالو کرتے رہیے۔ ہمارا چینل ہے عبید آئی 7G، آپ لوگ سبسکرائب کریے، اور مولانا کا آج کا بیان ہم کل آپ کو دکھائیں گے۔ آج کی پوری بیان ہم کل آپ کو ہمارا یوٹیوب چینل پر دکھائیں گے۔ آپ ہمیں فالو کریے۔ تھوڑا مائک ڈاؤن کروا، مائک تھوڑا ڈاؤن کرا۔ مولانا صاحب بیٹھ چکے ہیں، چند منٹ میں آپ لوگوں کو بیان سنائیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں مولانا کفیل اشرف صاحب جو کہ بیٹھ چکے ہیں۔ آپ لوگ ہمیں فالو کریے، یوٹیوب پر ہمیں دیکھ سکتے ہیں عبید آئی 7G۔ مولانا صاحب کی پوری تقریر ہم کل آپ کو دکھائیں گے یوٹیوب چینل پر۔ اب صحیح ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں مولانا صاحب ابھی لائیو آپ کو دکھا رہے ہیں۔ ہمارا چینل ہے عبید آئی 7G، آپ ہمیں یوٹیوب پر سبسکرائب کر سکتے ہیں عبید آئی 7G پر، ہلکا سا نیچے رکھ، ہلکا سا نیچے کر دو، بس ایک دم بڑھیا آئی۔ اور انسٹاگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں۔ اب ویسے دے جیسے سفرین رہا نا، دیکھ رہا ہوں۔ حذیفہ انصاری آپ دیکھ سکتے ہیں، شکریہ آپ کو جڑنے کے لیے۔ آپ ہمیں لائیو دیکھ سکتے ہیں۔ عمران قریشی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا کفیل اشرف صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام على رحمة للعالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، وعلیکم السلام۔ والصلاة والسلام على سيد الأولين، والصلاة والسلام على سيد الآخرين، والصلاة والسلام على سيد الراكعين، والصلاة والسلام على سيد الساجدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء، والصلاة والسلام على سيد الأولياء، والصلاة والسلام على سيد الأتقياء، والصلاة والسلام على سيد الأصفياء، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان.
وقال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. آپ لوگ شیئر کریے، شیئر. عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه مسلم. أيضا عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أكرموا أصحابي اب جوڑ لیں. فإنهم خياركم ثم يظهر الكذب. رواه النسائي. وقال عليه الصلاة والسلام تبرك بالقرآن فإنه كلام الله. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا القرآن أقلاما. وعن عثمان بن عفان قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. اور قرآن میں ہو غوطزن اے مرد مسلمان. قرآن میں ہو غوطزن اے مرد مسلمان. اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. اور وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم. عاشقان پیغمبر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم. غلامان مصطفیٰ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جنہوں نے آج سے 1458 سال پہلے 1458 سال پہلے کونین کے آقا امام الانبیاء شافع روز جزا رسول عربی پیغمبر اسلام نبی آخر الزمان سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست رسالت النبوت پر اسلام و ایمان قبول کر کے اپنے آپ کو جنت الفردوس کا حقدار بنا لیا. اقبال کہتا ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر. اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں. قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں. کچھ بھی پیغام محمد کا ہمیں پاس نہیں. کچھ بھی پیغام محمد کا ہمیں پاس نہیں. وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا. اقبال کہتا ہے وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا. کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا. کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا. اے اللہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. آمین کہتے ہیں. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. جس تعداد میں یہاں غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد موجود ہے. آپ کی آمین کی آواز ہمارے اسٹیج پر تشریف فرما بزرگ تر معطر معتبر محترم معظم علماء اسلام کی سماعت تک پہنچنی چاہیے. آمین اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کا تذکرہ کیا ہے حضرت شیخ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد مکرم شیخ عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور معروف حدیث کی کتاب مصنف عبد الرزاق 21,000 احادیث مبارکہ کا مجموعہ مصنف عبد الرزاق میں 21,000 روایات. کبھی شوق ہی نہیں اس کتاب کی زیارت کرنے کا شوق نہیں. پڑھنے کا شوق نہیں. پڑھنے کا شوق تو اسی وقت سے ختم ہو گیا جب موبائل آیا ہمارے پاس. ملک ہندوستان میں 31 جولائی 1995 ابھی 30 سال نہیں میں موبائل پایا. 31 جولائی کو 30 سال ہوں گے. دنیا میں موبائل آیا 3 اپریل 1973 کو. مارٹن کوپر امریکہ کے باقاعدہ مشہور معروف انجینئر ہے. موٹورولا کمپنی کے زندہ ہے موجود. انہوں نے بنایا تھا ضرورت کے طور پر خیریت لینے کے لیے کاروبار کے لیے بزنس کے لیے جی کے جنرل نالج معلومات کے لیے اینتھروپولوجی جیولوجی یولوجی سائیکالوجی آپتھلمولوجی دینیات اسلامیات ایمانیات قرآنیات فلکیات ارضیات شخصیات سیاسیات سماجیات معلومات بڑھانے کے لیے رشتوں کو لگانے کے لیے موبائل کے ذریعے سے رشتے لگوائیں. بچوں کے رشتے لگوائیں.
بے روزگاروں کو روزگار دلوا دیں. مفتیان دین کے پاس جانے کا وقت نہیں تو موبائل کے ذریعے اس کی خیریت عافیت دریافت کر کے شریعت اسلام کے مسائل دریافت کر لیں. چاند ہوا کہ نہیں ہوا, کل تراویح پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے, کل عید الفطر منانی ہے کہ نہیں منانی ہے, کسی کا انتقال ہو جائے, اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور دعائیں میں ہر بلا ہر مصیبت ہر ناگہانی ہر بیماری ہر وبا سے محفوظ اور معلوم فرمائے. ہمارے محلے کی کل ایک معذر شخصیت اللہ کی بارگاہ میں پہنچی, انتقال فرما کر دعا فرمائیے اللہ کرم کی بخش و مغفرت فرمائے, ان کے اہل خانہ کو اور ان کے تمام عزیز و اقارب کو سبز زمین نصیب فرمائے اور ان کا نعم البدن نصیب فرمائے. ان کے اہل خانہ کو اور ان کے تمام عزیز و اقارب کو تمام ملت اسلامیہ کو بڑے نیک بڑے مخلص بڑے ملنسار بااخلاق اور عبادت گزار انسان تھا. میں عرض کروں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے دین کی خدمات کے لیے قبول فرمائے. کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی اطلاع دے دی جائے موبائل کے ذریعے سے. یہ مقصد تھا. مارٹن کوپر نے موبائل 3 اپریل 1973 کو اس لیے بنایا, مگر ہم نے تو اللہ کا قانون توڑ ڈالا موبائل کو ہاتھ میں لے کے. وجعلنا اللیل لباسا, قرآن مجید اللہ نے فرمایا باقاعدہ طور پہ جمع کا صیغہ استعمال فرمایا وجعلنا, اور ہم نے رات کو, میں نے نہیں فرمایا وجعلنی نہیں, وجعلنا اللیل لباسا, ہم نے رات کو باقاعدہ طور پہ نیند کے لیے بنایا, آرام کے لیے بنایا, سونے کے لیے بنایا. وجعلنا النہار معاشا, دن کو ہم نے کمائی کے لیے, روزی روٹی کمانے کے لیے اس کو بنایا. نیند میں کتنی طاقت, کتنی تازگی, کتنی بشاشت اللہ رکھی ہے. 1 گھنٹے کی نیند لے لیجئے 6 گھنٹے جاگ جاتے ہیں. 1 گھنٹے کی نیند میں اللہ نے اتنی تازگی, اتنی قوت, اتنی راحت رکھی ہے. 6 گھنٹے 10 گھنٹے 12 15 گھنٹے آدمی جاگ جاتا ہے. محض کرنا آپ سے, لیکن ہم نے نظام ختم کر دیا. محض کرنا ہمارے بزرگ علماء کرام تھے عظیم الشان تاریخ ساز بابرکت دینی اجلاس, جس کی کاوش جمیلہ میں جمع ساز, جمع فکر, جمع عزم عزیزم محمد شہاب الدین میاں سلمہ ابن جناب ماسٹر غیاث الدین صاحب, آپ کی کاوش جمیلہ کئی مہینے سے جاری اور ساری, آپ کی پرخلوص دعوت, جمع سار عالم دین, جمع فکر, جمع عزم, دینی تعلیمی قرآنی خدمات کا فریضہ انجام دینے والے, ہم سے بے لوث محبت فرمانے والے عزیزم حضرت مولانا عبد المعبود میاں الندوی سلمہ اللہ تعالی عز و جل اس جلسے کی تیاری کی پوری طرح سے باقاعدہ مجھ کو آگاہی پیش کرتے رہے. کل شہر لکھنؤ میں 14 حافظ قرآن بچوں کی تذکار بندی تھی, وہاں بھی آپ کا پیغام پہنچا. پرسوں میں غازی آباد میں نرسو پٹنہ کے علاقے میں تھا, روز آپ خیریت بتا رہے تھے. عزیزم شہاب الدین میاں سلمہ اللہ تعالی عز و جل نے بھی باقاعدہ تفصیلات بتائیں, آپ سب حضرات کا جذبہ بتایا. بڑی تعداد میں ہماری مائیں, ہماری بہنیں, مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں جنتی بیٹیوں کی ماننے والی ہماری مائیں بہنیں یہاں تشریف لائی ہوئی ہیں. سیدہ امہ بی بی حوا رضی اللہ عنہ کی بیٹیاں, حضرت سیدہ بی بی سارہ ابراہیم علیہ السلام کی بڑی بیوی سیدہ بی بی سارہ رضی اللہ عنہا, دوسری بیوی سیدہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا, تیسری بیوی سیدہ بی بی قطورہ جن سے مدین پیدا ہوئے تھے. قرآن مجید میں اصحاب المدین کا آپ نے تذکرہ کیا, ان کی ماننے والی. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی اہلیہ معظمہ سیدہ بی بی صفورہ رضی اللہ عنہ کی ماننے والی یہاں پر فرشت پور میں بیٹھی. بی بی حنہ سیدہ بی بی مریم رضی اللہ عنہ, ان کی والدہ بی بی حنہ. حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کی اہلیہ بی بی عیشہ. حضرت جناب یوسف علیہ السلام, ان کی اہلیہ محترمہ بی بی زلیخا. حضرت داؤد علیہ السلام, ان کی بیوی بی بی بنت سبع. حضرت سلیمان علیہ السلام, ان کی بیوی بی بی بلقیس. بحث کرنا آپ سے جناب حضرت یعقوب علیہ السلام, ان کی بیوی بی بی راحیل, دوسری بیوی بی بی لیا. ان سب کی ماننے والی یہاں پر بیٹھی ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں جنتی بیٹیاں, خاتون جنت سیدہ بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا, بڑی بیٹی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی سیدہ بی بی زینب رضی اللہ عنہا, تیسری بیٹی سیدہ بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہا, چوتھی بیٹی خاتون جنت سیدہ بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی ماننے والی بیٹی. یہ عظیم الشان تاریخ ساز بابرکت دینی اجلاس, جن کی رہبری, جن کی رہنمائی میں, جن کی صدارت عظمیٰ میں جاری و ساری ہے, ہمارے بزرگ محترم, ہمارے داعی مکرم, عزت مآب عالی جناب
حضرت مولانا محمد یونس صاحب المظاہری دامت برکاتہم عرصہ دراز کے بعد آپ حضرت مولانا سے باقاعدہ سلام مصافحہ معانقہ ہوا، دعائیں مجھے لینے کا موقع ملا. آپ کی صدارت عظمیٰ میں ماشاءاللہ یہ جلسہ اس پرامن طریقے سے جاری و ساری ہے. فریضہ نظامت انجام دینے والے جواسار عالم دین عزیزم مولانا سراج احمد صاحب صاحبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آدیشہ سے اس وقت تک باقاعدہ آپ کی خدمت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں. جناب جمیل احمد صاحب مدد العالی اور تمام مقامی حضرات بزرگ حضرات سبھی سے ملاقات ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ آپ تمامی حضرات کی حاضری کو قبول فرمائے. جلسے کا مقصد ہے، پیچھے عنوان درج ہے، جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے اللہ نے نمونہ بنایا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ. بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں نمونہ ہے، آئیڈیل ہے. تمہیں پیروی کرنی ہے مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، تمہیں غلامی کرنی ہے مدینے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. غلامی ایسے ہی ہوگی اللہ کا قرآن چھوڑ کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان چھوڑ کر، کتابوں سے منہ موڑ کر. جس قوم کو، جس امت محمدیہ کو رب الجلال نے 1458 سال پہلے 1458 سال پہلے باقاعدہ قرآن مقدس جیسی عظیم الشان کتاب عطا فرمائی، اسی قوم نے اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا. 24 گھنٹے ہمارے بھائی، ہمارے بیٹے، بچے، بھانجے، بھتیجے، بیٹیاں، بھانجیاں، بھتیجیاں، بیٹیاں، بہویں، خالائیں، پھوپھیاں سب موبائل میں لگے ہوئے. ان کی باتیں 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں میری ماں اور بہنوں کو. دیورانی کی باتیں، جیٹھانی کی باتیں، ساس کی باتیں، فلاں کے داماد ایسے، فلاں کی بہو ایسی. ارے کب وہ وقت آئے گا جب مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی باتیں موبائل پر ہوں گی. اے اللہ ہماری بہنوں کو توفیق دیجیے کہ موبائل پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیوی، سب سے پہلی بیوی، اس امت محمدیہ کی سب سے پہلی اماں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ مطہرہ سیدہ اماں بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی باتیں کرنے والی بن جائے. موبائل کے اوپر یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی سیدہ اماں بی بی سودا رضی اللہ عنہا کا نام لینے والی بن جائے. موبائل کے اوپر یہ اپنی دیورانیوں، جٹھانیوں، بہنوں اور مائکے میں، دریال میں، ننیال میں، سسرال میں یہ موبائل پر غیبتوں کے بجائے، بدگوئیوں کے بجائے، برائیوں کے بجائے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ طور پہ تیسری بیوی سیدہ اماں بی بی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باقاعدہ شان عفت یہ بیان کرنے والی بن جائے. وہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جن کی شان اقدس میں قرآن مجید میں 18ویں سپارے میں سورہ نور نازل ہوئی. میں عرض کروں آپ سے، کتابیں چھوٹ گئی، کتابوں کا خریدنا بند ہو گیا، کتابوں کا پڑھنا بند ہو گیا. مارٹن کوپر نے موبائل اس لیے بنایا. سرکی برج نے 1998 میں گوگل بنایا. قرآن کب آیا؟ 1458 سال پہلے. گوگل کب آیا؟ 1998 میں. قرآن مجید کب نازل ہوا؟ 1458 سال پہلے. فیس بک کب آیا؟ 2004 میں. قرآن مجید کب آیا؟ 1458 سال پہلے. اور باقاعدہ یوٹیوب کب آیا؟ یوٹیوب کب آیا؟ یوٹیوب کب آیا؟ 2005 میں. قرآن مجید کب آیا؟ 1458 سال پہلے. ٹویٹر کب آیا؟ 2006 میں. قرآن مجید کب نازل ہوا؟ 1458 سال پہلے. اور واٹس ایپ 2009 میں آیا. قرآن مجید کب آیا؟ 1458 سال پہلے. اور وائی فائی کب آیا؟ 2012 میں کلکتہ میں. جس قوم کو رب الجلال نے 1500 سال پہلے قرآن مجید کو ہدایت کے لیے عطا فرمایا تھا، اس قوم میں کتاب کا دامن چھوڑ دیا، قلم سے رشتہ توڑ لیا. اللہ نے قرآن مجید کی قلم کی قسم کھائی، قرآن مجید میں قلم کی قسم کھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما یسطرون، نون والقلم وما یسطرون. قسم ہے قلم کی، قلم کی قسم کھائی. جس دور میں پورے عرب میں 17 آدمی صرف قلم کا استعمال جانتے تھے، قلم سے لکھنا جانتے تھے. اسی میں شامل تھے امیر المومنین خسار نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر دوسرے خلیفہ سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے شوہر سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ قلم سے لکھنا جانتے تھے. خاتون جنت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر مکرم، داماد رسول، چوتھے خلیفہ، داماد پیغمبر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا کا بھائی، داماد نبی
رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہہ قلم سے لکھنا جانتے تھے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قلم سے لکھنا جانتے تھے. پورے عرب میں آج عرب کا رقبہ کتنا ہے؟ What's the area of the Saudi Arabia? Tell me now, what's the area of India? 32,87,782 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہمارا ملک ہندوستان اور سعودی عرب 21 لاکھ مربع میل کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے. 21 لاکھ مربع میل کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے. میں عرض کروں اتنے بڑے علاقے میں صرف 17 آدمی تھے قلم کا استعمال کرنے والے. 1,500 سال پہلے اللہ نے قلم کی قسم کھا کر قلم کی اہمیت، افادیت، امپورٹنس بتا دی. آج ملت اسلامیہ نے قلم کا ساتھ چھوڑ دیا. اچھا یہ بتائیے آج جو تعداد مسلمان پاپولیشن ان دا ورلڈ ایٹ پریزنٹ ٹائم ایٹ کرنٹلی آف مسلم، مسلمانوں کی آبادی دنیا میں تقریباً 2 ارب سے زائد ہے. ہم نے کئی سال پہلے 2 ارب کہا تھا. گوگل اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا. گوگل کا مکھیالے گوگل کا ہیڈ آفس مینلو پارک کیلیفورنیا امریکہ میں. اللہ کا شکر احسان ہے پچھلے 1.5-2 سال سے گوگل نے ایکسپٹ کر لیا اور پوری دنیا کے اندر ماشاءاللہ آج باقاعدہ گوگل کے ذریعے یہ انفارمیشن جاتی ہے. یہ پوری دنیا میں سب مسلمان سب لوگ مل کے سبحان اللہ کہیے گا. پوری دنیا میں مسلمانوں کی آبادی 2 ارب 10 کروڑ سے زائد ہو چکی ہے. کہو باقاعدہ سبحان اللہ. اللہ کا دین باقی رہے گا. مولانا تقیر ندوی صاحب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بے مثال ہے. نبی کی ذات بے مثال، نبی کی صفات بے مثال. سبحان اللہ. شان رسول میں نبی کی شان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سبحان اللہ کہہ دیجیے. نبی کی ذات بے مثال، نبی کی صفات بے مثال، نبی کے معجزات بے مثال، نبی کے کمالات بے مثال، نبی کی عبادات بے مثال، نبی کا اخلاق کریمانہ بے مثال، نبی کا کردار پاک بے مثال، نبی کی نبوت بے مثال، نبی کی رسالت. جب تک سبحان اللہ نہیں کہیے گا موضوع بدلے گا نہیں. آپ یہ نہ سوچئے الفاظ کہاں سے آئیں گے. ارے مدینے والے آقا کا معجزہ ہے اور رب کا فرمان سورہ انشراح میں موجود ہے. ابھی ماسٹر غیاث الدین صاحب کے عشاء کی نماز ہم نے پڑھی تو سورہ انشراح میں پڑھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. خالی ایک دن میں ملک ہندوستان کی 7 لاکھ مسجدوں میں ہونے والی 35 لاکھ اذانیں اور 35 لاکھ اذانوں میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام اس میں گرامی 70 لاکھ مرتبہ لیا جا رہا ہے. تو ذکر کیسے بند ہو جائے گا؟ اب پتہ چل رہا غلامان مصطفیٰ موجود. ذکر کیسے بند ہوگا مدینے والے آقا؟ اذان کیسے ختم ہو جائے گی؟ قرآن مجید کا تذکرہ کیسے ختم ہو جائے گا؟ نبی کا دین قیامت تک، نبی کا دین قیامت تک، نبی کی شریعت قیامت تک، نبی کا دین قیامت تک، نبی کی شریعت قیامت تک، نبی کی سنت قیامت تک، نبی کی سنت قیامت تک، نبی کی امامت قیامت تک، نبی کی رسالت قیامت تک، نبی کی ہمت قیامت تک، نبی کی طاقت قیامت تک. کیا جملہ میرے منہ سے نکل گیا؟ میرے منہ سے کیا جملہ نکلا؟ نبی کی ہمت قیامت تک، نبی کی طاقت قیامت تک. دلیل دیجیے شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی قائد ملت مولانا سید اشرف مدنی صاحب دامت برکاتہم کے والد مکرم شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے مالٹا کی کالی جیل میں 1915 سے 1919 میں جو وقت گزارا مالٹا کی جیل میں اللہ کے قرآن کا حافظہ کیا. آج آپ کے بچے مدرسے میں بھوکے نہیں رہتے. آپ کے بچوں کے لیے ٹھنڈک میں ہیٹر اور قالین موجود ہے، گرمیوں میں باقاعدہ کولر اور پنکھے موجود ہیں. پوچھئے شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی سے جیل کی کال کوٹری میں بیٹھ کر عرش معلیٰ سے نازل ہونے والے قرآن مجید کے حافظے میں کتنی مشقت اٹھائی تھی. پوچھئے ان کے پیر و مرشد جو ان کے ساتھ تھے شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ تعالی. میں نے کیا کہا؟ نبی کی طاقت قیامت تک، نبی کی قوت قیامت تک. شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ فرمان ہے کہ نبی کے اندر جو طاقت و قوت اس وقت کی دور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم جو طاقت و قوت پیغمبر کی ہر چیز جدا ہوتی ہے، کچھ ملتی نہیں، اس کی کوئی چیز امت سے ملتی نہیں. اعضائے جسمانی ملتے ہیں، اعضائے جسمانی ملتے ہیں، جوارح بدنیہ ملتے ہیں. 2 ہاتھ آپ کے، 2 ہاتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، 2 مبارک آنکھیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، 2 آنکھیں آپ کی.
دو پیر آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، دو پیر ہمارے، مگر سب کچھ جدا، ان پاؤں کی طاقت جدا، ان ہاتھوں کی طاقت جدا، ان آنکھوں کی روشنی جدا، اس چہرہ انور کی نورانیت جدا، باقاعدہ سب جدا ہے۔ ہم چلے شہر لکھنؤ سے فرشد پور میں تو گھنٹوں لگ جائیں، مدینے والا آقا چلے فرش خاکی سے تہجد میں چلے عرش معلیٰ کی سیر کر کے فجر سے پہلے آ جائے۔ تو نبی کی چال اور ہے، نبی کا جمال اور ہے۔ لائٹ کب آئی تھی؟ 1879 میں 1879 at the time, the first time in Calcutta، کلکتہ کے اندر پہلی مرتبہ لائی گئی 1879 میں۔ ابھی میں نے بنگال میں جا کے اس کا تذکرہ کیا، کانپور میں اس دن بیان کر رہا تھا، میں نے کہا اتر پردیش میں سب سے پہلے جو لائٹ آئی تھی 1906 میں، ایک بلب جل گیا تھا 1906 میں، دور دراز کے لوگ اس کو دیکھنے آتے تھے، ارے بھیا بڑی روشنی، بڑی روشنی۔ آج بڑی سے بڑی ٹیکنالوجی آ جاتی ہے، ابھی توجہ بھی نہیں کرتا ہے۔ دل کے لیے موت، مشینوں کی حکومت، اقبال کہتا ہے دل کے لیے موت، مشینوں کی حکومت، آلات مربت کو کچل دیتے ہیں آلات، جذبات محبت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ یہ لائٹ اما عائشہ صدیقہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رات کے گہرے سناٹے میں جب ہم سفر کرتے تھے، اندھیرا ہوتا تھا اور سامنے ہم دیکھتے تھے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلے آ رہے ہیں، تو چہرے رسول کی روشنی میں ہم لوگ سفر کرتے تھے۔ نبی کا ہاتھ اور ہے، ہمارا ہاتھ اور ہے، نبی کی نیند اور ہے، ہماری نیند۔ ہم سوئے، کفیر اشرف سوئے، ذرا سی غنودگی آ جائے، اس صوفے سے ٹیک لگا کر ہم سو جائیں، فوراً وضو ساقط ہو جائے، فوراً وضو کہا کیجئے، وضو نہیں، وہاں پہ زبر نہیں، وضو نہیں، وضو، ترجمہ نہیں، ترجمہ کہا کیجئے، استغفار کہا، استغفار نہ کہا کیجئے، استغفار نہیں، استغفار کہا کیجئے۔ باقاعدہ بیت المقدس کہتے ہیں، ٹھیک ہے تعظیمی لفظ ہے بیت المقدس، تعظیم کا لفظ ہے، توقیر کا لفظ ہے، ادب کا کلمہ، لیکن بیت المقدس یہ زیادہ فصیح ہے۔ المسجد القدس ہے نا، اس کی بنیاد ہے بیت المقدس، اور مقدس میں تقدس ہے باقاعدہ۔ بیت المقدس کہیں گے تب بھی ٹھیک ہے، مفتی اس پہ انگلی رکھیں گے نہیں، لیکن مفتی صاحب کہہ دیں گے بہتر یہ ہے کہ بیت المقدس کہیے۔ بہرحال وضو تو لوٹے کو بولتے ہیں، بدنی کو بولتے ہیں، جو جگ ہے وہ وضو ہے، جس میں پانی ہوتا ہے باقاعدہ بدنی وہ وضو ہے، لوٹا اس میں پانی ہے وہ وضو ہے، بھگونا اس میں پانی وہ وضو ہے، اور وضو یہ ہے چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا، پیر دھونا، یہ وضو کہلاتا ہے۔ ہمارا وضو، ہم سوئے تو ہمارا وضو فوراً ٹوٹ جائے۔ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سوئے، سو کے اٹھے اور جا کے ڈائریکٹ نماز پڑھا دے، وضو ویسے ہی کا ویسے ہی قائم ہے۔ نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ مفکر اسلام مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو 1999 میں ماہ رمضان میں شب قدر کے بعد 22واں روزہ، میں عرض کر دوں آپ سے، جمعے کے دن انتقال ہو تو نماز جنازہ باقاعدہ پڑھائیں۔ حضرت جناب استاد العلماء اور سابق دارالعلوم العلماء کے ناظم باوقار اور مسلم فضلہ بورڈ کے صدر محترم عزت مآب علی جناب حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی نور اللہ مرقدہ، مگر مدینے والے آقا کی جب وفات ہو 6 جون 632 عیسوی بروز دوشنبہ، تو نبی کی نماز جنازہ میں کوئی امامت کی جرات نہیں کر سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا 13 ہجری میں انتقال ہوا، نماز جنازہ پڑھائی جناب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی 23 ہجری میں، ایک محرم الحرام 24 ہجری دوسرے دن نماز جنازہ پڑھائی حضرت جناب صہیب رومی رضی اللہ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی 35 ہجری میں نماز جنازہ پڑھائی حضرت جبیر، جیم والا جبیر، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ نماز جنازہ پڑھائی۔ شہید حضرت جناب داماد رسول سید حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ باقاعدہ جب شہادت پائے ماہ رمضان میں باقاعدہ طور پر، تو آپ کی نماز جنازہ آپ کے بڑے صحابہ نور نظر لخت جگر نواز رسول سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اما بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی 58 ہجری میں، تو نماز جنازہ پڑھائیں جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا کاتب قرآن اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے برادر نسبتی، امت
کے ماموں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باقاعدہ طور پر میں اسکر صالح صاحب اور اس امت کے ماموں اور سیدہ اما بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے زمانے میں دین اسلام نے 64,65,000 مربع میل کا علاقہ باقاعدہ فتح کر لیا تھا، ان کا انتقال ہو اور ان کا انتقال ہوا، ان کی نماز جنازہ پڑھائی حضرت ضحاک بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت جناب شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال ہوا، ان کی نماز جنازہ پڑھائی 1957 میں شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے باقاعدہ طور پہ۔ لیکن کوئی بتائے مدینے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ نبی زندہ، نبی کی ذات زندہ، زندہ کی نماز جنازہ نہیں ہوتی۔ یہ حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی تھی 1863 میں 30 مئی 1863 اور روز پنچمبا جمعرات کے دن عربی تاریخ 15 محرم الحرام عربی سن 1283 ہجری شہر دیوبند میں درخت انار کے نیچے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی تھی۔ انہوں نے باقاعدہ مقام ختم نبوت کے عنوان پر ایک شاہکار کتاب لکھی، کتاب کا نام ہے آب حیات۔ اس میں لکھا نبی زندہ ہے، نبی کی ذات زندہ ہے، نبی کی نماز جنازہ کوئی کیسے پڑھا سکتا تھا؟ نبی کی نماز جنازہ کوئی پڑھا سکتا نہیں تھا۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند میں مفتی عزیز الرحمان دیوبندی رحمت اللہ تعالی علیہ کے فتاوی موجود ہیں، اس میں تحریر ہے وَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ، اللہ کے نبی زندہ ہیں۔ اللہ نہیں، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہ علماء نزد العلماء، ہمارے علماء حقانی، ہمارے علماء دیوبند، ہمارے علماء مظاہر علوم، ہمارے علماء قرآنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں پتہ نہیں کیا تصور رکھتے ہیں۔ ارے نبی زندہ ہے، نبی زندہ، نبی کی ذات زندہ، نبی کی صفات زندہ، نبی کا بدن زندہ، نبی کا بدن زندہ، نبی کی عبادت زندہ، نبی کی تلاوت زندہ، نبی کی ریاضت زندہ، نبی کی نبوت زندہ، نبی کی نبوت زندہ۔ ابھی شاہد احسان نے پڑھا کوئی پیغمبر آ نہیں سکتا، پیغمبر کیوں نہیں آ سکتا؟ نبی زندہ، نبی کی پیغمبری زندہ، رسول زندہ، رسول کی رسالت زندہ، رسول پاک زندہ، رسول پاک کی نبوت زندہ، نبی کی میں عرض کر دوں نبی کی شریعت زندہ ہے۔ نماز جنازہ کوئی پڑھا نہیں سکتا۔ وَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ وَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ ان الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، یہ عقیدے کی سب باتیں آ رہی ہیں۔ انبیاء سب کے سب زندہ ہیں، کہاں؟ آقا نے پتہ بتایا کہاں زندہ؟ فی قبورہم، اپنی اپنی مبارک قبروں میں۔ انبیاء کرام کہاں زندہ ہیں؟ اپنی اپنی مبارک قبروں میں۔ کون بتا رہے ہیں؟ مخبر صادق، آقا انعامدار، مدینہ تاجدار، پیغمبروں کے سردار، پیارے میرے سردار۔ اچھا کر کیا رہے ہیں انبیاء کرام؟ اپنی قبروں میں کر کیا رہے ہیں؟ یہ خبر کون دے؟ یہ کون بتائے گا کہ نبی اپنی قبروں میں کیا کر رہے ہیں؟ وفات شدہ انبیاء و مرسلین، اس دنیا سے رخصت ہو جانے والے انبیاء و مرسلین علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ یصلون، ہر نبی اپنی قبر میں اللہ کی بارگاہ میں نمازیں ادا کر رہا ہے۔ سب لوگ مل کر کہو سبحان اللہ۔ یہی سے اندازہ کر لیجیے ان نبیوں کو نماز سے کتنی محبت۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی ماننے والی میری مائیں بہنیں یہ بھی غور کر لیں، ان نبیوں کو نماز سے کس قدر محبت، جب تک اس دنیا میں رہے دین کی دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہے، اللہ کی توحید و وحدانیت کی باقاعدہ دعوت دیتے رہے، ایک رب ذوالجلال کی باقاعدہ خلاقیت پر ایمان لاؤ، اللہ کی رزاقیت پر ایمان لاؤ، اللہ کی بڑائی بیان کی جائے، اللہ کی کبریائی بیان کی جائے، اللہ کی وحدانیت بیان کی جائے، اللہ کی الوہیت بیان کی جائے، اللہ کی ربوبیت بیان کی جائے، اللہ کی رحمانیت بیان کی جائے، اللہ کی شان قریبی بیان کی جائے۔ اور جب تک سبحان اللہ نہیں کہیے گا، اللہ کی شان قریبی بیان کی جائے، اللہ کی شان رحیمی بیان کی جائے، اللہ کی شان نہیں دیر کر دی اب تو روانی اور لمبی جائے گی، اللہ کی شان ستاریت بیان کی جائے، اللہ کی شان ستاریت بیان کی جائے، اللہ کی شان غفاریت بیان کی جائے، اللہ کی شان جباریت بیان کی جائے، اللہ کی شان غفوریت بیان کی جائے، اللہ کی شان شکوریت بیان کی جائے۔ خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ۔ آپ نے دیر کر دی، کوئی بات نہیں، اللہ پاک نام آتے جائیں گے۔ اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ، اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ، باطن بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ، باطن بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ، خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، رازق بھی اللہ، مجیب بھی اللہ، مجیب بھی اللہ، حسیب بھی اللہ، مجیب بھی اللہ، حسیب بھی اللہ، رحیم بھی اللہ، کریم بھی اللہ، علیم بھی اللہ، حلیم بھی اللہ، علیم بھی اللہ، حلیم بھی اللہ، کریم بھی اللہ، غفور بھی اللہ، شکور بھی اللہ، صبور بھی اللہ، اور نور بھی اللہ، خلاق بھی اللہ، رزاق بھی اللہ، خلاق بھی اللہ، رزاق بھی اللہ، علی بھی
مجید میں آیت الکرسی میں اللہ آیت الکرسی نہیں آیت الکرسی مضاف الیہ کا خیال رکھا جائے. میں عرض کروں آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وہو العلی العظیم. دیکھیے اللہ پاک نے اپنا نام علی بتایا آیت الکرسی میں. اللہ پاک آیت الکرسی. آپ سورۃ الفاتحہ بولتے ہیں؟ سورۃ الفاتحہ بولتے ہیں؟ سورۃ الفاتحہ بولتے ہیں. تو سورۃ الفاتحہ بولتے ہیں اس میں بھی آیت الکرسی بولیے. کیا سورۃ الفاتحہ بولتے ہیں؟ نہیں بولتے. آیت الکرسی کیوں بولتے ہیں؟ آیت الکرسی بولیے. علی بھی اللہ، ولی بھی اللہ، علی بھی اللہ، ولی بھی اللہ، رزاق بھی اللہ، خلاق بھی اللہ، رزاق بھی اللہ، خلاق بھی اللہ، اولا بھی اللہ، مولا بھی اللہ، پوری کائنات کا خالق اللہ. اللہ کی توحید و وحدانیت بیان کیجئے. کلمہ طیب 24 حروف پر مشتمل، کوئی نقطہ نہیں. لا الہ الا اللہ میں 12 حروف ہیں، ایک بھی نقطہ نہیں ملے گا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بھی نقطہ نہیں ملے گا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نقطہ نہیں ملے گا. میں عرض کرتا ہوں توحید بیان کیجئے. سورۃ الاخلاص شریف کا نام ہی سورۃ التوحید ہے. 5 نام ہیں سورہ اخلاص شریف. اخلاص شریف میں کتنے نام مفسرین نے قرآن میں بتائے؟ 5. سورۃ الاساس، سورۃ الاخلاص، سورۃ التوحید، یہ سب قرآن شریف کے نام ہیں. بحث کرنا آپ سے سائنسدانوں کے حساب سے یہ دنیا کب بنی؟ 4.5 ارب سال پہلے. 4.5 ارب سال پہلے. مفسرین قرآن علماء کرام ہم نے 1990 میں یعنی 35 سال پہلے 34 سال پہلے ہم نے پڑھا. مفسرین قرآن نے اس کائنات کی عمر بتائی، تخلیق کائنات کا انہوں نے وقتہ بتایا 17 لاکھ سال پہلے. یہ جو سورج چمک رہا ہے 15 کروڑ کلومیٹر کی بلندی پر، کتنا؟ 15 کروڑ کلومیٹر کی بلندی پر یہ 17 لاکھ سال سے چمک رہا ہے مفسرین قرآن کے مطابق. اور سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق 4.5 ارب سال سے سورج چمک رہا ہے. میں عرض کرنا آپ سے سائنسدانوں کی بات مان لیجیے. یہ چاند جس کی روشنی ہم تک پہنچتی ہے باقاعدہ، جس چاند کے نکلنے سے ہم آپ ماشاءاللہ روزہ رکھتے ہیں، عید مناتے ہیں، یہ چاند 4.5 ارب سال سے یہ چاندنی زمین پر پہنچا ہے. جب یہ چاند و سورج نہیں تھا کون تھا؟ اللہ تھا. یہ زمین نہیں تھی، اللہ تھا. زمین سے پہلے کیا تھا؟ جب اللہ کی توحید و وحدانیت کی بات آ گئی تب اللہ اللہ کہیے گا. زمین سے پہلے اللہ تھا، زمان سے پہلے اللہ تھا، زمین سے پہلے، زمان سے پہلے، زمین سے پہلے، زمان سے پہلے، مکی سے پہلے، مکان سے پہلے، چنی سے پہلے، چنا سے پہلے کون؟ ارے ایسے کہیں گے اتنے لوگ بیٹھے اللہ. میں عرض کرنا ایسے تھوڑی اللہ کا نام ایسے لیا جائے کہ سامنے والے کے دل کے اوپر باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اس کی شان خلاقیہ ظاہر ہو. جب پوچھا گیا کون بچائے گا تو کیا جواب دیا تھا؟ اللہ. یہ کہا اللہ بچائے گا. اللہ کیا بچائیں گے؟ ارے پہلے ہی ہمارا لبو لہجہ دبا ہوا. کوئی فوجی جب کہے بھائیو فوجیوں چلیے جائیے مقابلہ کیجیے، ایسے جائیں گے مقابلہ کریں گے؟ ایسے کہیں گے؟ نہیں. جوش چاہیے، بلبلا چاہیے، شان مومنانہ چاہیے. گلا تو گھونٹ دیا اہل دنیا نے تیرا، اقبال کہتا ہے گلا تو گھونٹ دیا اہل دنیا نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. یہ تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا. زمین سے پہلے کون تھا؟ زمین سے پہلے، زمان سے پہلے، مکی سے پہلے، مکان سے پہلے، چنی سے پہلے، چنا سے پہلے، نشی سے پہلے، نشا سے پہلے، یہیں سے پہلے، یہاں سے پہلے کون؟ پیچھے والے نہیں بولے. اب آگے سنیے اس کے بعد بول دیجیے گا. نشی سے پہلے، نشان سے پہلے، یہیں سے پہلے، یہاں سے پہلے، وہیں سے پہلے، وہاں سے پہلے، کہیں سے پہلے، کہاں سے پہلے، نہیں سے پہلے، ہاں سے پہلے، گما سے پہلے، فوقا سے پہلے، گما سے پہلے، فوقا سے. یہ کافی ایسے تھوڑی آ رہے. میں کوئی شاعر آئی ناٹ اے پوئٹ، میں کوئی شاعر تھوڑی ہوں. بس اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈالتے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اللہ بتاتا جاتا ہے، مولوی سناتا جاتا ہے. زمین سے پہلے، زمان سے پہلے، مکی سے پہلے، مکان سے پہلے، چنی سے پہلے، چنا سے پہلے، نشی سے پہلے، نشان سے پہلے، یہیں سے پہلے، یہاں سے پہلے، وہیں سے پہلے، وہاں سے پہلے، کہیں سے پہلے، کہاں سے پہلے، نہیں سے پہلے، ہاں سے پہلے، گما سے پہلے، فوقا سے پہلے، دکان سے پہلے، مکان سے پہلے، بشر سے پہلے، شرر سے پہلے، بشر سے 8.5 ارب نہیں، سب پورے 8 ارب انسان. یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن نے تصدیق کر دی اس بات کی. 8 ارب سے زائد لوگ زمین کے اوپر ہیں. میں عرض کروں آپ سے بشر سے پہلے، بشر سے پہلے، شرر سے پہلے، بشر سے پہلے، شرر سے پہلے، شجر سے پہلے، حجر
حجر سے پہلے شجر سے پہلے حجر سے پہلے سمر سے پہلے قمر سے پہلے سمر سے پہلے قمر 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 چاند سمر مانے پھل سمر سے پہلے قمر سے پہلے ہنر سے پہلے گوہر سے پہلے ہنر سے پہلے گوہر سے پہلے سفر سے پہلے حجر سے پہلے سفر سے پہلے حجر سے پہلے بحر سے پہلے نظر سے پہلے خبر سے پہلے جب تک آپ اللہ اللہ نہیں کہیں گے اب یہ باقاعدہ بیان ہوتا جائے گا نظر سے پہلے خبر سے پہلے سفر سے پہلے حجر سے پہلے سفر سے پہلے حجر سے سر سے پہلے جگر سے پہلے سر سے پہلے جگر سے پہلے ہوا سے پہلے فضا سے پہلے ہوا سے پہلے فضا سے پہلے صدا سے پہلے ندا سے پہلے ہوا سے پہلے فضا سے پہلے ندا سے پہلے صدا سے پہلے وفا سے پہلے حیا سے پہلے وفا سے پہلے حیا سے پہلے وفا سے پہلے حیا سے پہلے عرب سے پہلے عجم سے پہلے عرب سے پہلے عجم سے پہلے عرب سے پہلے عجم سے پہلے حرم سے پہلے قلم سے پہلے حرم سے پہلے قلم سے پہلے حرم سے پہلے قلم سے پہلے چمن سے پہلے سلم سے پہلے جب نہیں تک یہ نہیں کہیں گے عرب والی جاری ہے چمن سے پہلے سلم سے پہلے سبحان اللہ قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت جباری کہتا ہے قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت یہ چار عناصر کو بنتا ہے مسلمان بے شک یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قاری نظر اقبال اللہ کی توحید میں بات کیجئے آج کا نوجوان کیا جانتا ہے کہ یہ what do I know about the history of Islam what do I know about the holy life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam peace be upon him کیا جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ کون سا رمضان شریف آ رہا یہ کون سا چاند ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں رمضان شریف کس مہینے میں پڑے تھے پہلا رمضان کس مہینے میں آیا کل لکھنؤ میں دستار بندی کے جلسے میں نے اس کا تذکرہ کیا پرسوں غازی آباد میں نے اس کا تذکرہ کیا میں اس کا دوں آپ سے تاریخ پر تو ہم صفر ہیں زیرو ہیں تاریخ پر میری کتنی نگاہ ہم ڈاکٹر ہیں ماسٹر ہیں ٹیچر ہیں فلاسفر بھی ہیں پروفیسر بھی ہیں لیکچرار بھی سائنٹسٹ بھی ہیں حکیم بھی ہیں طبیب بھی ہیں اسکالر بھی ہیں تاریخ پر کتنی نگاہ ہے مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ استاد مکرم علامہ سید سلام ندوی رحمۃ اللہ علیہ جن کا انتقال ہوا 1953 میں میں نے پٹنہ میں تذکرہ کیا پٹنہ کے قریب میں دیسنا نامی گاؤں میں پیدا ہوئے 1908 میں حضرت العلماء داخل ہوئے تھے ارض القرآن کے مصنف خطبات مدراس کے مصنف علامہ سید سلام ندوی رحمۃ اللہ علیہ سیرت عائشہ جیسی شاہکار کتاب کے مؤلف و مصنف علامہ سید سلام ندوی رحمۃ اللہ علیہ آج کا نوجوان جانتا ہے شاہ رخ خان کے بارے میں جانتا عامر خان کے بارے میں جانتا ہم بھی جانتے آپ جانیں گے ہم بھی جانتے مولوی سے زیادہ کوئی دنیا جانے گا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جو مفتی دنیا کی خرابیوں اور برائیوں سے واقف نہ ہو خوبیوں اچھائیوں سے واقف نہ ہو وہ فتویٰ کیسے دے گا اس کو اگر شراب کی قسمیں نہ معلوم ہو نبیذ کی قسمیں نہ معلوم ہو نشے کی قسمیں نہ معلوم ہو جائز اور ناجائز کا علم نہ ہو فتویٰ کیسے دے گا ایک ڈاکٹر کو مرض کا علم نہ ہو وہ دوا کیسے لکھے گا آپ زیادہ جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں شاہ رخ خان کی پیدائش 1965 میں ہوئی دلی میں پیدا ہوئے تھے رام منوہر کلینک کے اندر ہم تو کلینک بتاتے جہاں وہ پیدا ہوئے تھے ہم تو ان کے ابا کا نام بتاتے ہیں جان محمد صاحب ہم تو ان کے دادا کا نام بتاتے ہیں شاہ محمد تاج محمد صاحب ان کے والد اور شاہ محمد صاحب ان کے دادا ان کے نانا کا نام افتخار احمد ہم بتاتے ہیں باقاعدہ لالا رخ ان کی بہن کا نام ہم بتاتے ہیں لطیف فاطمہ شاہ رخ خان کی ماں کا نام ہم بتاتے ہیں علماء کرام جو نبیوں کا شجرہ جانتے ہیں وہ ان دنیا دار لوگوں کا شجرہ نہیں جانے گا مولانا علی میاں رحمۃ اللہ تعالی کے والد مکرم حضرت مولانا حکیم سید عبد الحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے دادا مولانا حکیم فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ خیالی ان کا شجرہ نہیں معلوم ہے قاری سید صدیق مذہب باندی رحمۃ اللہ تعالی عارف باللہ محقق السنہ مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شجرہ علماء کرام نہیں جانیں گے جن علماء کرام کے سامنے قرآن مجید کے 86,700 الفاظ کا ترجمہ رہتا ہو وہ نہیں جانیں گے آپ کے دنیا دار لوگوں کے بارے میں اتقوا فراست المومن مومن کی فراست سے ڈریے مومن کی ذہانت سے ڈریے آقا نے فرمایا مومن کی عقل مندی سے ڈریے فإنه ينظر بنور الله مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے مومن اللہ کے نور مولانا نظر الحفیظ صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ اللہ طریقہ رحمۃ اللہ ہم سمجھتے تھے کہ وہ میگزین کچھ ایسی میگزین تھی بہت
حاشیہ قسم کی، میں سمجھتا تھا میں ان کے نام جانتا ہوں. بعد میں حضرت مولانا نذر حفیظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ خلیفہ تھے مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ. ان کی مغربی میڈیا شاہکار کتاب پڑھی، بڑی ذخیر میں میرے پاس ہے. اس میں جب پڑھی تو اس کے اندر انہی سارے رسائل، انہی ساری میگزین کے حوالے بڑے گہرے، میں حیران رہ گیا. اس دور میں حضرت مولانا نے باقاعدہ طور پر مطالعہ کیا. تو اپنے گرد و پیش کے حالات سے واقف رہنا عالم کا کام. برائیوں سے واقف نہیں ہوگا تو کبھی مسئلے کا حل بتا نہیں سکتا. نماز میں 18 سنتیں ہیں، کون بتائے گا؟ عالم بتائے گا. وضو میں 18 سنتیں ہیں، وضو میں کتنی سنتیں؟ 18. کون بتائے گا؟ عالم دین تو بتائے. نماز میں 51 سنتیں ہیں، نماز میں کتنی سنتیں؟ 51. کون بتائے گا؟ عالم دین بتائے گا. جمعے کے غسل میں کتنی سنتیں ہیں؟ جمعے کے غسل میں پورے ہفتے کا غسل کیجئے، سنت نہیں بنے گا. غسل مباح، آج جو غسل آپ نے کیا، کل جو آپ نہائیں گے یہ غسل جائز کہلائے گا، غسل مباح کہلائے گا. غسل سنت تو خالی بس جمعے کے غسل کو یہ مقام حاصل ہے. جمعے والے دن کے نہانے کو ہی غسل سنت کہا جاتا ہے. ہفتے میں ایک مرتبہ سنتی غسل نصیب ہوتا ہے. یا عمرہ کرنے جائیے، عمرہ کرنے جائیے تو عمرے پہ جانے سے پہلے، حج پہ جانے سے پہلے جو غسل کرتے ہیں وہ غسل سنت ہے. یا اللہ عید الفطر نصیب فرمائے ہمیں آپ کو بار بار، عید الاضحیٰ نصیب فرمائے بار بار، اس دن جو غسل کرتے ہیں وہ غسل سنت کہلاتا ہے. ہفتے میں ایک ہی مرتبہ غسل سنت ملتا ہے. جب جمعے کا غسل کرتے ہیں کتنی سنتیں ادا کرتے ہیں؟ 14 سنتیں. 14 سنتیں باقاعدہ غسل کے دوران ادا کرتے ہیں. ہمارے امام صاحب جب مسجد میں خطبہ دیتے ہیں جمعے کا، ممبر پہ قدم رکھا خطبہ دینے کے لیے، ممبر پہ قدم رکھا خطبہ دے کے اترے، سبحان اللہ کہیے گا. اور سنت رسول کی تعداد دیکھ لیجیے. ممبر پہ قدم رکھنے کے بعد خطبہ دے کے اترے. ہمارے امام صاحب خطیب مسجد جمعے کی نماز سے پہلے خطبہ خطبہ دیا، خطبہ دے کے اترے. 16 سنت رسول پر عمل کر لی. سنت رسول. بیٹھ کے پانی پیجیے، سر ڈھک کے پانی پیجیے، بسم اللہ کر کے پانی پیجیے، 3 سانسوں میں پانی پیجیے، سیدھے ہاتھ سے پانی پیجیے. پوری دنیا تحقیق کر رہی ہے آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل شریف کے تھے. طلبا وہ ہمارے ہی، مگر ہم کیا ہیں؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر پردہ ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے، شوق میری نئے میں ہے، یہ شوق میری نئے میں. نغمہ اللہ ہوں میرے رگو پے میں. امام الانبیاء کون ہے؟ ہمارے علامہ مشا کشمیری رحمۃ اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟ امام الانبیاء کون؟ ہمارے آقا. جس سال دارالعلوم دیوبند نے اس حقیر و فقیر، اس گنہگار و سیاہکار کو مدعو کیا تھا، مورخ اسلام یہ جو آپ سنتے ہیں ہمارے علماء کی زبان سے، یا تحریر، اشتہار وغیرہ میں، یا اخبار میں میرے نام سے پہلے تو یہ دارالعلوم دیوبند کا پیش کیا ہوا باقاعدہ یہ لقب ہے. قولی نہیں ہے، زبانی نہیں، تحریری. یہ تحریری ہے. پتہ نہیں ہمارے اکابر کو، ہمارے اکابر کا یہ حسن زن تھا، ورنہ اس ناہنجار اور اس کتاب ناشنا، حرف ناشنا، اس نااہل، اس سب سے زیادہ جاہل اور انتہائی زیادہ بے علم انسان کے اندر مورخ اسلام پتہ نہیں کیسے کہہ دیا. یہ مجھ پر ذمہ ہے کہ نہیں؟ کتنی بڑی ذمہ داری کی بات. جانشین امام سنت مولانا عبد الحلیم فاروقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید محمد رابع حقی ندوی رحمۃ اللہ تعالی، موجودہ وقت اللہ عمر دراز فرمائے شیخ الحدیث مولانا سید الرحمان صاحب اعظمی ندوی، محتمم دارالعلوم حضرت العلماء محتمم صاحب. ان کا اعتماد کیا بحال رہے گا اگر ہم غلط جواب دیں گے؟ وہ کتنا اعتماد کرتے ہیں. ہم سے اگر کوئی سوال دینی اعتبار سے پوچھا جاتا ہے، شرعی اعتبار سے پوچھا جاتا ہے، تو ہمیں ویسے تو جواب دینا ہے شرعی اعتبار سے. ایک صاحب نے پوچھا ابھی، ارے پرسوں جو بیان ہوا ہے غازی آباد، ایک عالم دین نے پوچھا، ناشتے میں بہت ساری چیزیں تھی، سیب، کیلا، پپیتا، امرود، اور اس کے اندر تربوز بھی رکھا تھا. کہ حضرت یہ بتا دیجیے تربوز سب سے پہلی مرتبہ کس ملک میں پیدا ہوا؟ ان کا اعتماد یقین ہے. میں نے عرض کیا جلسے میں بتائیں گے. اب سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے کہ اس طرح کے جوابات آدمی کونے آ کر گوشم دے تاکہ غلط جواب ہو تو خالی یہی سنیں، جو غلط جواب ہو تو خالی یہ سنیں. ہم کہنے منظر عام میں بتائیں گے. میں نے عرض کیا اس لیے بتاؤں گا منظر عام پر ہزار کا مجمع ہوگا، مفتیان دین ہوں گے، شیخ الحدیث ہوں گے، شیخ التفسیر ہوں گے، ہسٹورین ہوں گے، اتہاسکار ہوں گے، قلمکار ہوں گے، اخبار نویس ہوں گے. اگر ہمارا حوالہ غلط ہو تو کم سے کم میری اصلاح تو کرے، ہمیں روکے تو، ہمیں ٹوکے تو. ہم نے منظر عام پہ میں نے کہا یہ سوال مولانا نوشاد صاحب القاسمی مدد کی طرف سے آیا ہے کہ باقاعدہ پہلی مرتبہ تربوز کہاں پیدا ہوا؟ تو میں نے عرض کیا 5000 سال پہلے مصر کے اندر اللہ نے سب سے پہلے تربوز پیدا فرمایا تھا. سب مل کے کہیے سبحان اللہ. پھر میں نے عرض کیا ایران کے اندر سب سے پہلی مرتبہ انار پیدا ہوا، کہیے سبحان اللہ. سب سے پہلے انار ایران میں پیدا ہوا. سب سے پہلے کیلا ملیشیا میں پیدا ہوا. سب سے پہلے سیب قزاقستان میں پیدا ہوا. سب سے پہلے لوکی
افریقہ میں پیدا ہوئی. سب سے پہلے آلو جنوبی امریکہ ساؤتھ امریکہ کا ایک ملک ہے پیرو ملک ہے. پیرو کا نام ملک ہے. میں عرض کر دوں آپ سے اس کی راجدھانی لیما ہے. سب سے پہلی مرتبہ آلو پیرو میں پیدا ہوا. تو دنیاوی جواب بھی ہمارے معتبر. ارے اگر معتبر نہیں ہو تو ہماری علماء کرام کو ٹھیس پہنچے کہ نہیں پہنچے گی. لکھنؤ میں ایک صاحب کہنے لگے کھانا آیا, کہنے لگے حضرت یہ چکن بریانی ہے. میں نے کہا چکن کے آگے بریانی لفظ لگانا کیسا ہے؟ چکن کی زبان کا لفظ, بریانی کی زبان کا لفظ. آپ کو بریانی اور پلاؤ میں فرق نہیں معلوم؟ وضو اور وضو میں فرق ہے, ترجمے اور ترجمے میں فرق ہے, مرد اور عورت میں فرق ہے, فرد اور نفل میں فرق ہے, نبی اور رسول میں فرق ہے, بچے اور بوڑھے میں فرق ہے. بریانی اور پلاؤ میں فرق نہیں ہے. جب شامی کباب بھٹوا کباب میں فرق ہے, پتیلی کے کباب, نرگسی کباب, قنداری کباب, کاکوری کے کباب اور کوفتی کے کباب, سب سارے کبابوں میں فرق ہے. آئیے جناب کھائیے کباب, بڑھائیے شباب. لکھنؤ والے میں نے عبد الحلیم شرر نے گزشتہ لکھنؤ لکھی 1926 میں, گزشتہ لکھنؤ کتاب لکھی 1926 میں. اس میں 40 قسم کے پلاؤ کا تذکرہ ہے. بریانی کا لفظ تک نہیں, بریانی کا لفظ تک نہیں. بھنے ہوئے چاول, تلے ہوئے چاول, بریانی, تلے ہوئے چاول, بھنے ہوئے چاول, مسالے دار, چٹخارے دار. اخنی پڑتی ہے پلاؤ کے. بحث کر دوں آپ سے. کہنے لگے حضرت یہ بتائیے یہ پلاؤ ہے, مرغ پلاؤ ہے, مرغے میں ہڈیاں کتنی ہوتی ہیں؟ ارے ہم نے کہا پولٹری فارم آپ کا, مرغا بیچتے ہیں آپ, ہم سے سوال کرتے ہیں. ارے بھیا آپ کیا, دس از یور فیلڈ, یہ میری فیلڈ نہیں, دیٹ از ناٹ مائی فیلڈ. یہ تو آپ بتائیے. کہ نہیں حضرت آپ بتائیے. پھر میں نے بتا دیا تھا ان کو. پھر میں نے ہڈیاں بتائیں. پھر میں نے کہا مرغے میں 120 ہڈیاں ہوتی ہیں, مرغے میں 120 ہڈیاں ہوتی ہیں, بکرے میں 189 ہڈیاں. سارے لوگ مسکرا رہے تھے. بکرے میں 189 ہڈیاں ہوتی ہیں, بکرے میں 189 ہڈیاں ہوتی ہیں. اور بھینس میں 206 ہڈیاں, 205 ہڈیاں ہوتی ہیں. بھینس میں 205 ہڈیاں ہوتی ہیں. انسان میں 206, انسان میں 206 ہڈیاں ہوتی ہیں. پھر ہاتھی کی بھی ہڈیاں بتائیں. میں نے کہا ہاتھی میں 351 ہڈیاں ہوتی ہیں. اونٹ میں 539 ہڈیاں ہوتی ہیں. ہڈیاں ہی ہڈیاں. پھر بتائیے. ایک بار بنارس کے اندر بات چل رہی تھی. میں نے کہا مونگ گوشت پہلے پکتا تھا, مونگ گوشت, کھڑے مونگ گوشت 120 مسالے پڑتے تھے. جلسے کے بعد ایک صاحب نے بھیجا, کسی نے کہا مولانا صاحب کا تعلق باورچی خاندان سے ہے کیا؟ یہ انعام ملا بھیا. اگر تعلیم اور علم و تاریخ کی کوئی بات بتاؤ تو کہنے لگے کہ بتائیے. بہرحال میں عرض تو آپ کی نگاہ ہر چیز پر ہونی چاہیے. پھر بات ہے ایک عجیب, کہنے لگے کشمیری چائے, لکھنؤ میں کشمیری چائے پیتے ہیں ہماری. یہ سوال میرے پاس آیا. سارے علماء کرام, علماء نے تو علماء جتنے علماء سب جانتے ہیں. سوال میرے پاس, پرچے میرے پاس آئیں گی. آپ یوٹیوب پہ دیکھتے نہیں کتنی پرچیاں. میں عرض کر دوں آپ سے. میں کہنے لگے یہ بتا دیجیے کشمیری چائے کی شروعات کب ہوئی؟ میں نے کہا 1965. کہیں گے گول گپے کی شروعات کب ہوئی؟ میں نے کہا 1955 میں. کہیں گے ایک کمپیوٹر ہوتا ہے, اس کا پلگ لگایا جاتا ہے, کھولا جاتا ہے. یہ کون سا کمپیوٹر جو ہر وقت آن رہتا ہے؟ ہم نے کہا 1 کلو 362 گرام کا دماغ اللہ نے بخشا ہر انسان کو. اللہ کی قدرت ہے. 1 کلو 362 گرام کا دماغ. کون کے صبح اٹھ کر کے آپ نہ اللہ کا نام لے, نہ اللہ پاک کا تذکرہ کریں, نہ اللہ پاک کا ذکر پاک کریں, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر کریں. کولگیٹ کا نام پہلے لیتے ہیں. ولیم کولگیٹ اس شخص کا نام تھا جس نے 1896 میں ٹیوب کے اندر بھرا تھا پہلی مرتبہ کولگیٹ منجر. سبحان اللہ. کولگیٹ کا نام آپ لیتے تو کولگیٹ امریکہ کو شخص تو یاد کرتے ہیں, کولگیٹ اس آدمی کا نام ہے. میں اس کا دماغ سے اپنے نام. ڈیزل, ٹرین گھسیٹنے والا ڈیزل, کیوں بولتے ہیں ایڈولف ڈیزل, جرمنی کا انجینئر ایڈولف ڈیزل. ڈیزل نام, اس شخص کا نام ہے ڈیزل, اس کے نام پر ڈیزل چل رہا ہے. آج بھی اس کا نام چل رہا ہے باقاعدہ پہ. میں اس کا نام سے آپ کے گھر میں سوئچ بورڈ لگا ہوتا ہے, سوئچ بورڈ اتنے اینکر کا یہ جو بولتے ہیں, یہ کس کے نام؟ فارن ہائٹ. آج گرمی اتنے فارن ہائٹ ہے. فارن ہائٹ ایک شخص ہوا ہے باقاعدہ, اس کے نام پر. میں عرض کر دوں آپ سے, سب نے اپنی ایجاد کو اپنے نام سے جوڑا. ایک ذات پاک مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی, جن کے سینہ اقدس پر عرش معلا سے 22 سال 5 مہینے 14 دن میں قرآن نازل ہوا. عرش معلا سے سینہ مصطفیٰ پر, عرش معلا سے سینہ مصطفیٰ پر 22 سال 5 مہینے 14 دن میں قرآن نازل ہوا. اور قرآن کے ٹائٹل پیج پر مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نابیش میں گرامی نہیں ہے. سب کچھ اللہ کی رضا کی
لیے کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن مجید کے سرے ورق پر کوئی دیکھتا کتاب محمد لکھی ہے کیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ایز اے رائٹر؟ نہیں لکھا. اسی بات کو دیکھ کر کائنات کے 3 آدمی مشرف با اسلام ہو گئے تھے کہ ایک عام آدمی کتاب لکھتا ہے، اپنی کتاب کے وقت تقاریر لکھواتا ہے، تقریریں لکھواتا ہے مشہور علماء کرام سے، مقدمات لکھواتا ہے، پریفیس لکھواتا ہے، پرکاشن لکھواتا ہے، تاکہ اس کا نام بھی چلے، اس کا کام بھی معلوم ہو جائے، اس کی تحقیق بھی سامنے آئے، اس کی خدمات اور اس کا ہنر سامنے آئے. ایک ذات مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ مدینہ منورہ کو بھی مدینہ محمد کے نام سے یاد نہیں کرتے ہیں، مدینہ الرسول کے نام سے یاد کرتے ہیں. نبی کے نام ایک سے زائد، مکہ معظمہ کے نام، مدینہ منورہ کے نام 95 سے زائد ہے. جو ذات بے مثال ہوتی ہے اس کے نام بھی بے مثال ہوتے ہیں، بہت ہوتے ہیں. اللہ پاک کے نام، اللہ پاک کے کتنے نام ہیں؟ تفسیر رازی پڑھیے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی کو پڑھیے، آپ کو ملے گا 1000 نام لوح محفوظ میں لکھے ہیں. کئی سوال ہے اور 1000 نام